نوجوان ہم بات جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم اور کسی بھی جماعت کا سرمایہ ہے، اور انہوں نے ہی آگے چل کر قوموں کی زمام کار سنبھالنی ہوتی ہے۔ جو جماعتیں اپنے جوانوں کی تربیت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے پروگرام نہیں دیتی، نہیں رکھتی، یقیناً وہ جماعتیں پھر مٹ جاتی ہیں۔ میں اس موقع پہ سید عامر نجیب صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ جب ان نوجوانوں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا، تو اس وقت یوتھ فورس سندھ کے باب کو بند کرنے کی باتیں تھیں، لیکن ہمارے اس ساتھی نے اپنے کندھوں پر یہ ذمہ داری اٹھانے کا عہد کیا، اور آج میں یوتھ فورس کے قائدین کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ ان کے اس عہد کی بنا پر، ان کے اس جوش اور ولولے کی بنا پر اور عزم کی بنا پر آج آپ یہ فصل لہلاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا؟ جو لوگوں کی خدمات پر اپنے فیتے کاٹتا ہے، وہ بھی صحیح نہیں کرتا۔ یقین جانیے، مجھے دکھ تھا، تکلیف تھی کہ صفحے اول میں عامر نجیب صاحب اپنے آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آگے کام میں تو آگے ہیں، لیکن کریڈٹ میں آگے نہیں ہیں۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں نوجوانوں، اس رول ماڈل کو اپنا لیجئے۔ ہمیں اسٹیج پر بٹھانے کے لیے لوگوں کی تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر اکابرین کو لانا پڑے، یہ فکر ہے یوتھ فورس کی، یہ فکر ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی، اس کو پروان چڑھانا ہے۔ جماعت السنہ پاکستان آج سے 6 سال پہلے اسی جذبے کے تحت مرکزی جمعیت کا حصہ بنی تھی کہ یہ یوتھ، یہ امنگ، یہ جوش اور یہ ولولہ علماء کی سرپرستی میں مل جل کر ایک ایسا حسین امتزاج قائم کرے گا کہ جس پر یہ جماعت انشاءاللہ فخر کرے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہماری تاریخ کس قدر تابندہ اور درخشاں ہے۔ ہمارے اسلاف کی لازوال اور تابندہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے قربانیوں کے لامتناہی سلسلے، شہادتوں کے دریا عبور کر کے ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ چھوڑا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھ لیجئے، ایک لڑی ہے سیدنا علی المرتضیٰ سے لے کر سیدنا عبداللہ ابن عمر سے لے کر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر جتنے بھی ہمارے اصحاب رسول ہیں، ایک ایک کی شخصیت تابندہ اور درخشاں ہے، قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اسوہ حسنہ سے مزین ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ طارق بن زیاد کو دیکھیے، عقبہ بن نافع کو دیکھیے کہ جنہوں نے اپنے گھوڑے کو بحر قیانوس میں اتار دیا اور پھر اللہ سے کہنے لگے، اللہ میں نے آج اپنی فوجوں کو دریاؤں میں، سمندروں میں اتار دیا ہے، آگے زمین نظر نہیں آتی، وگرنہ میرا عزم یہ ہے
میرا جذبہ یہ ہے کہ میں دنیا کے چپے چپے پہ اللہ تیرے دین کو سربلند کر دوں۔ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، سیدین شہیدین کی بالا کوٹ کی قربانیوں کو دیکھیے۔ آپ علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ کی اس بر صغیر پاکستان میں قربانیاں دیکھیے، ان کی جوانی کو دیکھیے کہ جوانے رانا تھے، ببانگے ڈول دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کو للکارتے للکارتے اپنی جان قربان کر دی۔ آج کا یہ نوجوان یہ دنیا کی لاہ و لعب میں، رنگ مستیوں میں اپنی ذمہ داریوں سے اپنے اسلاف کی روایات کو بھول چکا ہے، ذمہ داریوں کو نظر انداز کر چکا ہے۔ میں ایک آخری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، مختصر سی گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کو اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہوگا، اپنے قوت بازو پر اعتماد کرنا ہوگا۔ یہ جو ہم نے ایک سلسلہ قائم کیا ہوا ہے کہ کبھی ایک جماعت کو لاتے ہیں، اس کو پھر لے جاتے ہیں، دوسری کو لے آتے ہیں، پیپلز پارٹی کو لے کر مسلم لیگ کو لے آئے، مسلم لیگ کو لے جا کر ہم پی ٹی آئی کو لے آئے، پی ٹی آئی کو لے جا کر ہم فلاں کو لے آئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جماعتیں ہمارے مسائل کو حل کر دیں گی۔ ارے آپ جانتے ہو سن 1700-1800 میں فرانس میں انقلاب آیا تھا، وہ لانے والے کون تھے؟ ان کا انقلاب ایسا ہی انقلاب تھا، تجارت کا انقلاب تھا۔ لینن اور مارکس نے رشیا میں انقلاب برپا کیا، وہ سوشلزم کا انقلاب تھا۔ پھر آگے چل کے ایران میں خمینیت کا انقلاب آیا۔ اگر آج بھی پاکستان میں کوئی بھی طالع آزما اٹھا اور وہ کوئی انقلاب لاتا ہے، تبدیلی لاتا ہے، تو وہ اسلامی انقلاب نہیں ہے۔ اسلامی انقلاب اگر کوئی لا سکتا ہے تو وہ اہل حدیث و توحید پرستو، وہ تم لا سکتے ہو۔ تمہیں اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین نے قال اللہ اور قال رسول کی دعوت دی ہے۔ تم آج اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، تم آج اپنے محرابوں میں ممبر تک اپنے آپ کو تم نے مقید کر لیا، اور تم نے سمجھا کہ یہ سیاست اور صحافت، یہ معیشت و معاشرت، یہ تمدن اور یہ اقتصادیات، یہ سارے نظام دوسروں نے چلانے ہیں۔ نہیں نہیں، ہر شعبہ ہائے زندگی میں اللہ نے تمہیں قوموں کا امام بنایا ہے، رہنما اور سربراہ بنایا ہے، ریل کی گاڑی کا انجن بنایا ہے۔ تم نے پٹری پہ دوڑنا ہے، تم نے باقی ڈبوں کو لے کے چلنا ہے۔ لیکن اگر تم ہی بے یقینی کہ بھئی ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بہت تھوڑے ہیں، اس سوچ کو چھوڑنا ہوگا۔ یاد رکھیے، آج سے کچھ سال پہلے مسلم لیگ کی حکومت آئی تھی 2/3 اکثریت لے کر، جانتے ہیں نا، 2/3 اکثریت لے کر 2013 میں غالباً، یا اس سے پہلے 1997 میں، تو پتہ ہے کتنے ووٹ لیے تھے پاکستان کے؟ اس نے 18 کروڑ تقریباً ووٹوں میں سے 12.5%، کتنے فیصد؟ صرف 12.5% ووٹ لے کر 2/3 اکثریت حاصل کر کے وہ اس ملک کے مالک بن گئے، حاکم بن گئے، اور آپ کے اس ملک کی 12 لاکھ فوج ہے جو اس پورے ملک کو سنبھالی ہوئی ہے۔ اہل توحیدو، تمہیں اللہ نے کروڑوں بنایا ہے، پھر تم کیوں اپنے قوت بازو پہ اعتماد نہیں کرتے؟ اپنی دعوت پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کہتے تو ہو سچی دعوت ہے، اس نیل گوں آسماں تلے
اس کائنات کی سب سے سچی دعوت ہے، تو پھر آؤ یہ عہد کریں آج کے دن کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، اور ہم نے کس قوم کی قیادت اور رہنمائی کرنی ہے۔ ان چراغوں میں روشنی ہوگی، ان چراغوں میں روشنی ہوگی تو ہی چراغاں ہوگا۔ ان چراغوں میں جب آپ دیے جلائیں گے تبھی اس ملک سے، اس معاشرے سے اندھیروں کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے ہماری یہی دعا ہے۔